السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فیضانہ میں دوستو، آج کی اسٹوڈیو میں ہم مفتی اعظم پاکستان نائب اعلیٰ حضرت ناصر دین مدین امام المدرسین استاذ العلماء الفضلاء شیخ کامل حضرت علامہ مولانا مفتی غلام جان ہزاروی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے لب کشائی کی جرات کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو جوائن کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کی فیضان نظر کی برکت سے آپ کے خلفاء و تلامذہ نے مسلک اہل سنت کی اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ انہی جلیل القدر علماء فضلاء میں اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء کرام میں ایک فقہ زمان حضرت مفتی محمد غلام جان قادری رضوی علیہ رحمت رضوان کی شخصیت بھی ہے، جنہوں نے ہزارہ جیسے دور افتادہ علاقے سے سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے علم دین حاصل کیا۔ بریلی شریف میں دور حدیث کر کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے دست مبارک سے دستار فضیلت اور اجازت و خلافت حاصل کی۔ حضرت مفتی محمد غلام جان علیہ رحمت رضوان نے سینکڑوں فتاوی تحریر فرمائے، کئی کتب لکھی، دارالعلوم نعمانیہ میں تدریس کے فرائض لمبے عرصے تک انجام دیتے رہے۔ یہ سب فضائل اپنی جگہ، لیکن ان کی شخصیت کا سب سے متاثر کن پہلو، حیران کن پہلو یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا انکار کرنے والے گستاخوں بیعت قوم سے میل جول تو کجا انہیں اپنی مسجد میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ دینی حمیت، مذہبی غیرت کا یہ عالم تھا کہ رمضان المبارک میں کسی کو بھی سرے عام کھانے پینے سے باز رکھتے تھے، اور اگر کسی کو کھاتے پیتے یا روزے کے اوقات میں کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتا ہوا دیکھتے تو سخت سزا دیتے تھے۔ حضرت مفتی غلام جان ہزاروی علیہ رحمت رضوان ان عظیم اور خوش نصیب شخصیات میں سے ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے مئی خانے سے معرفت اور علم کے جام پینے کی توفیق ملی، پھر ساری زندگی اس کی تقسیم کرتے رہے اور تعلیمات رضا کو عام کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کا ہر شاکر خلیفہ آسمان علم و فضل کا، آسمان علم و فن کا آفتاب بن کر چمکتا رہا، جو ان سے وابستہ ہوا اس کو بھی چمکا دیا۔ حضرت مفتی غلام جان ہزاروی علیہ رحمت رضوان فراغت کے بعد مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف میں مدرس مقرر ہوئے اور مسجد بی بی جی بریلی شریف میں امام خطیب کی ذمہ داری بھی اپنے سر لی۔ حضرت مولانا خواجہ محمود تونسوی علیہ رحمت رضوان کی دعوت پر وہاں سے مدرسہ سلیمانیہ توسہ شریف تشریف لے گئے، کچھ عرصہ تدریس کے فرائض انجام دیے، ایک سال مکھڑ شریف میں بھی رہے۔ اس کے بعد خان محمد امیر کلاں رئیس شہیلہ ضلع ہزارہ کے دعوت پر آپ عہدے قضا پر معمور کیے گئے، لیکن کچھ دن بعد ہی آپ لاہور چلے گئے۔ جامعہ نعمانیہ لاہور میں صدر مدرس اور مفتی مقرر ہوئے۔ 1345 ہجری میں بریلی شریف اور اجمیر شریف حاضری دیتے ہوئے حج و زیارت کی سعادت حاصل کی۔ شب بیداری، یتیموں بیواؤں کی دستگیری اور اپنا کام خود کرنا آپ کے اوصاف حسنہ تھے۔ دین متین کی تبلیغ و ترویج کا جذبہ بدرجہ عتم آپ کے اندر موجود تھا۔ آپ کا نام اسم گرامی مفتی غلام جان ہزاروی، کنیت ابو المظفر، لقب عبد المصطفیٰ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام مولانا احمد اور دادا کا نام محمد عالم ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1316 ہجری بمطابق 1896 کو مقام اوگرا، تحصیل مانسرا، ضلع ہری پور، ہزارہ، پاکستان میں ہوئی۔ مفتی صاحب کے والد محترم مولانا احمد جی اور دادا حضرت مولانا محمد عالم جید عالم دین تھے اور صاحب درد بزرگ تھے۔ لوگ ان کے فضل و کمال کی قدر کیا کرتے تھے اور اپنے تنازعات میں آپ کے فیصلے دل و جان سے قبول کرتے تھے۔ مفتی غلام جان ہزاروی علیہ رحمت رضوان 4 بھائی تھے۔ مولانا عزیز الرحمان اور خلیل الرحمان آپ سے بڑے تھے اور وسیع اللہ اور سید رسول چھوٹے تھے۔ سید رسول صاحب کا رجحان شروع سے تجارت کے جانب راغب تھا۔ انہوں نے ملیشیا جا کر ٹرانسپورٹ کا کام شروع کر دیا اور وہیں کے ہو کر رہ گئے اور ان کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ بقیہ تینوں بھائیوں نے علم دین میں بلند مقام حاصل کیا، لیکن حضرت مفتی غلام جان ہزاروی علیہ رحمت رضوان ان میں سب پر سبقت لے گئے۔ مفتی غلام جان ہزاروی علیہ رحمت رضوان قرآن مجید، فارسی نظم و نثر اور صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں اپنے والد گرامی سے پڑھی۔ اس کے بعد شوق علم میں دہلی، سہارنپور کے درسگاہوں میں بھی گئے۔ مدرسہ عالیہ جامع مسجد آگرہ کے اساتذہ سے بھی اکتساب علم و فن کیا۔ مولانا غلام رسول صاحب سے حمداللہ اور زواہد ثلاثہ کا درس لیا۔ منڈو ضلع اعظم گڑھ اور گلاوٹی ضلع بلند شہر میں معقول کی کتابوں کا درس لیا۔
ٹونک میں حضرت علامہ حکیم سید برکات احمد صاحب سے ریاضی اور معقولات میں استفادہ کیا اور 1335 ہجری میں مدرسہ عالیہ رامپور سے درجہ تکمیل کو پہنچے۔ مولانا شاہ سلامت اللہ رامپوری علیہ رحمۃ رضوان آپ پر بے حد شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے علم و عرفان کا شعرا سن کر آپ بریلی شریف پہنچے اور شمس العلماء مولانا ظہور الحسن فاروقی علیہ رحمۃ رضوان اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ رضوان سے درس نظامی کی آخری کتابیں پڑھ کر سیاہ ستہ کا دورہ کیا اور 1337 ہجری کے جلسے دستار بندی میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے مبارک ہاتھوں سے دستار بندی فرمائی گئی اور سند سے نوازا گیا۔ حضرت مفتی غلام جان ہزاروی علیہ رحمۃ رضوان اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان سے شرف بیعت بھی رکھتے ہیں اور خلافت کا شرف بھی رکھتے ہیں۔ مفتی غلام جان ہزاروی علیہ رحمۃ رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریر اور تدریس کے خصوصیات کے ساتھ تحریر کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ نے تقریباً 7 گراں قدر تصانیف اپنی یادگار چھوڑی، جن میں سے 2 مطبوعہ ہیں اور شاید کہ 5 غیر مطبوعہ ہیں۔ آپ کی تصنیفات کے موضوعات تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، شعر و ادب اور رد مذاہب باطلہ ہے۔ آپ کی تصنیف نور العینین فی سفر الحرمین اور قول الاحتیاط جو ہیلے کے حوالے سے آپ کی ایک مشہور اور معروف کتاب ہے۔ تلقین اذان، خبر پر تلقین اور اذان کی اس بات میں بھی آپ نے ایک رسالہ لکھا۔ اس کے علاوہ آپ کا سب سے شاہکار فتاوی غلامیہ بھی ہے۔ نغمہ شہادت، دیوان غلامیہ، سیف رحمانی علی راس القادیانی، تذکرہ غلامیہ آپ کی یادگار تصانیف ہیں۔ 25 محرم الحرام 1379 ہجری کو بمطابق 1 اگست 1959 کو کلمہ شریف اور صلاۃ و سلام کا ذکر کرتے ہوئے عین اس وقت جب مؤذن نے ظہر کی اذان کی آواز بلند کی، آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ دوسرے دن غازی علم دین شہید رحمہ اللہ علیہ کے مزار کے جنوبی جانب دفن کر دیے گئے۔ نماز جنازہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا ابوالبرکات سید احمد رحمہ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔